دریائے چناب کا پانی پنڈی بھٹیاں کے نواحی علاقوں تک پہنچ چکا ہے، جس سے 60,000 ایکڑ دھان کی فصل تباہ ہو چکی ہے اور تقریباً 300 مکانات سیلابی ریلے کی نظر ہو چکے ہیں۔ علاقہ مکین بند روڈ پر کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ دریائے چناب کا پانی پنڈی بھٹیاں کے نواحی علاقے میں داخل ہو چکا ہے۔ 60,000 ایکڑ دھان کی فصل تباہ، تقریباً 300 مکانات سیلابی ریلے کی زد میں آگے۔ علاقہ مکین بند روڈ پر کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ دریائے چناب کا پانی پنڈی بھٹیاں کے نواحی علاقوں تک پہنچ چکا ہے۔ ناظرین، گجرات دریائے چناب میں سیلابی پانی کے باعث شہباز پور کے مقام پر بند ٹوٹ گیا، درجنوں گھر متاثر ہو گئے۔ بند ٹوٹنے سے 2 بچے پانی میں ڈوب کر جاں بحق، سیلابی پانی گھروں میں داخل ہو گیا، قیمتی گھریلو سامان تباہ ہو گیا۔ متاثرین دوسرے روز بھی امدادی کارروائیوں کے منتظر ہیں۔ مقامی سطح پر امداد نہ پہنچنے پر عوام میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ بند ٹوٹنے سے درجنوں گھر سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں، سیلابی پانی گھروں میں داخل، قیمتی گھریلو سامان تباہ ہو گیا ہے۔ جنگ کے علاقے ہٹارہ ازاری میں دریائے چناب کی سیلابی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ مکمل الرٹ ہے۔ صوبائی وزیر سید خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلیمان رفیق نے جنگ کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر جنرل اکبر بھنڈر نے وفد کو سیلابی صورتحال اور ضلع انتظامیہ کے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ کے مطابق اب تک 140 معاوضہ جات سے 1 لاکھ سے زائد افراد کو نشیبی علاقوں سے باہر منتقل کیا جا چکا ہے، جبکہ 61,000 سے زائد جانور بھی محفوظ مقامات پر پہنچا دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ نے بتایا کہ 22 فلڈ ریلیف کیمپس مکمل فعال ہیں۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ 2 ملین روپے سے زائد کے فنڈز متاثرہ علاقوں کے لیے جاری کر دیے گئے ہیں۔ خواجہ سلیمان رفیق نے کہا کہ متاثرہ افراد کے لیے خوراک اور جانوروں کے چارے کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ، پولیس، ریسکیو 1122 اور پاک فوج کے جوان مشترکہ کاوشوں سے صورتحال پر قابو پانے کے لیے سرگرم ہیں۔ ناظرین، ساہیوال دریائے راوی کے کنارے واقع علاقوں میں ضلع انتظامیہ نے سیلابی خطرے کے پیش نظر آگاہی مہم تیز کر دی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے شہریوں کو ممکنہ خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے مساجد میں اعلانات اور ڈور ٹو ڈور آگاہی مہم شروع کر دی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے اورنگ آباد، سبوکا اور 25 ٹکڑا کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ساہیوال نے کہا ہے کہ ریلیف کیمپس میں تمام ضروری سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طور پر انخلا کریں تاکہ کسی جانی نقصانات سے بچا جا سکے۔ ضلع انتظامیہ نے واضح کیا کہ حکومتی ہدایات پر عمل درآمد شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شکرگڑھ کرتارپور کے احاطہ سے سیلابی پانی نکال لیا گیا ہے۔ مرکزی ہال لنگر، ہال درشن، ڈیوڑی مرکزی گیٹ اور دیگر مقامات سے پانی نکال دیا گیا ہے۔ کرتارپور کے مرکزی شاہراہ 0 لائن تک کلیئر ہے، تاہم داخلی شاہراہ پر 4 فٹ پانی موجود ہے۔ کرتارپور کے ملحقہ دیہات دھودے، ننگلی کوٹھے اور ورائج پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ریسکیو کی ٹیمیں اب تک 600 افراد کو منتقل کر چکی ہے۔ گردوارہ کرتارپور صاحب سے 100 کے قریب یاتری اور مقامی افراد محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا کہتے ہیں کہ گردوارہ کرتارپور صاحب میں تاریخی گرنتھ اور قیمتی اشیاء محفوظ ہیں۔ پاک فوج اور ریسکیو اہلکاروں کی دن رات کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ مودی سرکار نے جان بوجھ کر 2.5 لاکھ کیوسک کا ریلا بھیجا۔ چند دنوں میں گردوارہ کرتارپور صاحب کو دوبارہ یاتریوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پشاور میں بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑے۔ دادوزئی میں 2 فریقین کے مابین فائرنگ سے 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ بچوں کی لڑائی اور زبانی تکرار کی بنا پر پیش آیا۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے بعد ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ دادوزئی میں 2 فریقین کی فائرنگ، 2 خواتین سمیت 3 جاں بحق۔ واقعہ بچوں کی لڑائی اور زبانی تکرار سے شروع ہوا۔ حکومت میں بارش، راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے۔ پانی کی سطح کم کرنے کے لیے سپل ویز کل صبح 6 بجے کھولے جائیں گے۔ ضلع انتظامیہ اسلام آباد کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار کر دی گئی ہیں اور تمام پلوں اور قریبی ایریاز میں پولیس اور ریسکیو ٹیمز موجود ہوں گی۔ پانی کی سطح کم کرنے کے لیے مختلف ضلع انتظامیہ اسلام آباد کی جانب سے احتیاطی تدابیر جاری کر دی گئی ہیں اور تمام پلوں اور قریبی ایریاز میں پولیس اور ریسکیو ٹیمز موجود ہوں گی۔
ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 29 اگست تا 2 ستمبر اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ پنجاب کے شمالی اور شمال مشرق کے ضلع میں 30 سے 31 اگست تک شدید بارشوں کا امکان ہے۔ راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوا، لاہور، گجرانوالا، سیالکوٹ گجرات، ناروال، حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین میں 30 سے 31 اگست تک بارش کا امکان ہے۔ وسطی اور جنوبی پنجاب میں 29 تا 31 اگست کے دوران بارشوں کا امکان ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ ملتان، ڈی جی خان، راجن پور، لیا بکھر، ساہیوال، بہاولپور، بھاون نگر اور رحمیار خان میں بھی 29 سے 30 اگست کے دوران بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی 29 تا 31 اگست کے دوران شدید بارشیں، جبکہ مالاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے۔ چترال، دیر، سوات، بونیر، مانسہرہ، ایبٹ آباد، پشاور، نوشہرہ، مردان، ڈی آئی خان، ٹانگ، کوہاٹ اور بنوں میں 29 تا 31 اگست کے دوران بارشوں کا امکان ہے۔ آزاد کشمیر میں مظفر آباد، باغ، حویلی، کوٹلی، میرپور اور بھمبر میں 29 اگست تا 2 ستمبر تک شدید بارشیں متوقع ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں 29 تا 31 اگست تک بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے۔ گلگت، سکردو، ہنزا، دیامیر، ستور، غجر اور گانچے میں 29 تا 31 اگست تک بارشوں کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق کراچی میں 30 اگست تا 2 ستمبر تک بارشیں متوقع ہیں۔ ممکنہ شدید بارشوں کے باعث کراچی میں سیلاب کا خدشہ بھی ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق ٹھٹھا، سجاول، بدین اور تھرپارکر میں بھی 30 اگست تا 2 ستمبر بارشیں متوقع ہیں، جبکہ حیدرآباد، دادو، سکھر، گوٹکی، لاڑکانہ، جیکب آباد اور کشمور میں 30 اگست تا 1 ستمبر موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق گوادر، کیچ، پنجگور، خزدار، لسبیلا اور کلات میں 29 اگست تا 1 ستمبر بارشیں متوقع ہیں۔ ناظرین، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، لیکن افسوس کہ آج تک ہم ان کے خواب کو مکمل طور پر پورا نہیں کر سکے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بھارت نے ایٹمی دھماکوں کے بعد کہا کہ اب پاکستان سے ادب سے بات کرنا ہوگی۔ اس وقت قوم بھارتی دھماکوں پر افسردہ اور پریشان تھی، لیکن پاکستان نے بھی جواب دے کر اپنی خود مختاری کا دفاع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے پاکستان کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا، لیکن ہم ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ آئندہ سالوں میں بھی ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنا ہے۔ پانی کے نئے ذخائر کی تعمیر وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ناروال میں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اس دوران کہا کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے اپنے وسائل کو بروئے کار لانا ہوگا۔ ملک میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش میں اضافہ کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس کئی نئے چھوٹے ڈیمز تعمیر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ بارشوں سے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بہت جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اب پنجاب کے میدانوں سے بھی شدید طغیانی گزر رہی ہے۔ سیلاب سے انسانی جانوں کے ضیاع پر ہم سب کو افسوس ہے۔ پنجاب حکومت، ریسکیو، پولیس اور محکمہ ایریگیشن دن رات کام کر رہے ہیں۔ ٹیم ورک کی وجہ سے نقصان کو کم سے کم کیا جا رہا ہے۔ 1122 ہیلتھ، ایریگیشن اور پولیس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے جڑے ہوئے محکمے ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں۔ میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ان ممالک میں بدقسمتی سے شامل ہے جو کہ قدرتی آفات کے نشانے میں ہیں، اور پہلے 10 ممالک جو سرفہرست ہیں ان میں پاکستان کا نام شامل ہے۔ واٹر سٹوریج کیپیسٹی ہمیں بلڈ کرنی ہے۔ اگر سٹوریج ہوگی تو فلیش فلڈز میں بھی کمی آئے گی، کیسکیڈنگ جو اس کا عمل ہے وہ بھی کنٹرول ہوگا۔ اگر سٹوریج نہیں ہوگی تو پھر ہم جتنی بھی کوشش کر لیں وہ کوشش انکمپلیٹ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں مریم نواز نے کہا کہ دریائے راوی میں اتنا زیادہ پانی کبھی نہیں دیکھا۔ اگر ادارے الرٹ نہ ہوتے تو نقصان زیادہ ہوتا۔ پنجاب حکومت شہریوں کے تمام نقصانات کا ازالہ کرے گی۔ متواتر بارشوں اور بھارت کی طرف سے پانی چھوڑنے سے غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی۔ ہمیں اپنے ڈیمز اور انفراسٹرکچر کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ یہ امر باعث اطمینان ہے۔ تمام اداروں نے مل کر کام کیا۔ انتظامیہ نے شہریوں کو بروقت محفوظ مقامات پر پہنچایا۔
नाज़रीन, अगले से 4 से 6 घंटे तक पानी का दबाव बरकरार रहने का इम्कान है। दरिया के किनारे आबादियाँ खाली कराई जा रही हैं। DGPDM में इरफान अली काठिया का कहना है कि 15 लाख क्यूसेक पानी दरियाओं और नालों में से गुजरा है। 18 ज़िला के 1652 देहात पानी में डूब गए हैं और 255 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। वहाँ इमदादी सामान पहुँचा दिया गया है। कुदरती गुजरगाहों पर आबादियाँ होने के बायस पानी उन्हीं रास्तों से गुजर रहा है। ओवरऑल तो इस वक्त तक 1692 मौज़ाजात पूरे पंजाब के वो अंडर वाटर हैं, वो इनंडेटेड हैं, और इसी तरह तकरीबन 14,61,966 ये आपसे शेयर भी कर ले वो पॉपुलेशन है जो इन मुआवजात की जो किसी न किसी फॉर्म में डिस्टर्ब कैंप्स इस वक्त 355 पूरे पंजाब में एस्टेब्लिश्ड हैं, और उन 355 रिलीफ कैंप्स में तकरीबन हमारे पास 1372 लोग इस वक्त रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं, जिनको खाने पीने से लेके मेडिकल कवर, लाइफ स्टॉक कवर और हर तरह से उनका ख्याल रखा जा रहा है। PTI के 18 अरकान असम्बली कायमा कमेटियों से मुस्तफ़ी। बैरिस्टर गौहर ने 18 अरकान के इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करा दिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली की 4 कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है। मुस्तफ़ी होने वाली कमेटियों में कानून और इंसाफ, बिजनेस एडवाइजरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंसानी हुकूक की कमेटियाँ शामिल हैं, जबकि बैरिस्टर गौहर IT कमेटी की ज़ेरी कमेटी के कन्वीनर भी थे। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली के दफ्तर में जमा करा दिया है। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमने बहुत कोशिश की कि सिस्टम का हिस्सा रहें और सिस्टम चले। हमारी 180 नशिस्तें थी और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी 2/3 अक्सरियत थी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अभी भी देर नहीं हुई, बात होनी चाहिए, ये सियासत का हिस्सा है। अभी कहीं किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अमेरिका के नए कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमन ने मुलाकात की है। वज़ीर आला ने नए कौंसल जनरल को सिंध में तैनाती पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में कराची के हालात, बारिशों, पंजाब की सैलाबी सूरत हाल के सिंध पर असरात पर तबादला ख्याल किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत का आपके साथ मुकम्मल ताउन रहेगा। चार्ल्स गुडमन ने सिंध हुकूमत के ताउन पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध सकाफती एतबार से अजीम सूबा है। सिंध के अवाम 5000 साला कदीम तहजीब मोइनजोदड़ो के वारिस भी हैं, और वज़ीर आला ने कहा कि सिंध में लोग मज़हब और ज़ात पात के फ़र्क से बालातर मोहब्बत और भाईचारे से रहते हैं। आपको सिंध में काम करना और रहना अच्छा लगेगा। कराची खूबसूरत शहर है। खैबर पख्तूनख्वा में 330 सरकारी कॉलेजेस में 3000 कॉलेज असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं, जबकि कॉलेजों में 11000 पोस्टें मौजूद हैं, जबकि 8000 असातिज़ा दर्स व तदरीस की जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं पेशावर से मोहम्मद फयाज़ की रिपोर्ट में। चेयरमैन कॉलेज टीचर्स मूवमेंट खैबर पख्तूनख्वा जमशेद खान ने सरकारी कॉलेजेस को आउटसोर्स करने के हुकूमती फैसले की मुखालिफत कर दी। ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए जमशेद खान का कहना था कि हुकूमत कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करने के बजाय सहूलियात दे। इस वक्त 30 से ज़ायद कॉलेजेस किराए की इमारतों में कायम हैं। 55 हमारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका हुकूमत ने इंतखाब किया है कि इनकी परफॉर्मेंस कम है, इसको हम नहीं चला सकते, इसको किसी प्राइवेट इदारे, निजी शोबे या किसी ठेकेदार के हवाले करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें हुकूमत से ये पूछना चाहिए, हम ये देखेंगे कि जिन 55 कॉलेजेस का आपने इंतखाब किया है कि इनको हम आउटसोर्स कर रहे हैं, तो क्या इन कॉलेज में हुकूमत की तरफ से जो सहूलियात है वो पूरा? कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के सदर हमीद आफरीदी का कहना है कि सरकारी कॉलेजेस की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हुकूमत के साथ राबते में हैं। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आला हुकाम को आगाह कर दिया है, किसी सूरत प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनको आउटसोर्स करने का या दीगर दूसरे मानों में आप उनको ये समझें कि प्राइवेट करने का सोच रही है, वह प्राइवेट पार्टीज को देने की कोशिश कर रही है। तो इस पे जब हमें ये खबर मिली तो हम गवर्नमेंट के साथ हमने रिटर्न में भी उनको दिया, सोशल मीडिया के जरिए भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि स्टेक होल्डर्स हैं हम, तो हमको एतमाद में लिया जाए। कॉलेज टीचर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सूबे के कॉलेजेस को आउटसोर्स करने की बजाय तालीमी सहूलियात दी जाएं। कॉलेजेस में असातिज़ा की कमी को फौरी तौर पर पूरा करके तलबा को उनका बुनियादी हक दिया जाए।
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام احمد نے کہا ہے کہ پنجاب میں سیلابی صورتحال پر دکھ ہے۔ حکومت سندھ پنجاب کے ساتھ کھڑی ہے۔ گدو میں 3 لاکھ کیوسک سے زائد پانی موجود ہے۔ سکھر اور کوٹری میں 2 لاکھ سے زائد کیوسک پانی گزر رہا ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام انتظامیہ کا الرٹ کر دیا۔ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑا تو کریں گے۔ سندھ میں اب تک کوئی خراب صورتحال نہیں ہے، پھر بھی صوبائی پی ڈی ایم نے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو بھی صوبائی وزراء سے رابطے میں ہیں۔ دیکھیں جی، حکومت سندھ جو ہے، ابھی تک میں نے آپ کو کہا کہ متاثر آپ کا جتنا بھی دریا کے ساتھ والا علاقہ ہے، خاص طور پر جسے ہم کچا کہتے ہیں، وہ متاثر ہونے کے وہ ڈیفینیٹلی جب پانی کا ریز ہوگا تو وہ کچے میں پانی آئے گا، تو اس سے کچھ لوگ ابھی تک والنٹرلی جا چکے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اگر والنٹری نہیں گئے تو ان کو انتظامیہ نکالے گی اگر وہاں پانی آیا، اور اس سے بھی نہیں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی کوشش کی جائے گی کہ سرکاری مشین استعمال ہو ان کو نکالنے کے لیے۔ لیکن اس وقت تک میں اب تک سارے ایریا کچا کے جتنے بھی ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لیفٹ بینک اور رائٹ بینک، تو وہ متاثر ہونے کے خدشات ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔